اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ سورہ الممتحنہ کے لاسٹ رکوع، سیکنڈ اور لاسٹ رکوع جو ہے اس کی لاسٹ 3 آیات پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتی ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن فَتَاكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کفار کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور تم ان کو ان سے جو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں، اور ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا، اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔ پہلے کیا بات ہوئی تھی پچھلے لیکچرز میں، جو میں نے بتایا بھی تھا کہ پچھلے لیکچرز میں بات ہوئی تھی کہ جب کفار سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو تم اس کا حق مہر ادا کر کے، یعنی اس کافر اور شخص کو جو جس کے ساتھ وہ پہلے جو وہ نکاح میں رہی ہے اس کا حق مہر ادا کر کے اور اس سے بیعت لے کر اور پھر اس کو جو ہے اس سے نکاح کر کے اس کا حق مہر ادا کرو، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اور مسلمان عورت کے لیے بھی یہی بات کہی ہے کہ اگر مسلمان عورت تمہاری جو ہے وہ کافر کی طرف چل جاتی ہے یا کسی بھی صورتحال میں جو ہے وہ کفار کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو وہ تم پر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بھی وہیں پر رہنا چاہتی ہے تو تم اس کا جو حق مہر تھا وہ اس کو جو تم نے اس کو دیا وہ اس سے لے لو۔ اور اس طرح سے اب نیکسٹ آیات میں جو اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں کہ جی اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلے جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا حق مہر وصول نہ ہوا ہو، کہ جو حق مہر ہے تم نے اس کو جو دینا تھا وہ اگر نہیں وہ اس سے لیا ہوا، پھر تم ان سے جنگ کرو، یعنی کہ جو حق مہر تم نے اب اس سے واپس دینا ہے۔ وہ عورت کافر ہو کر جا رہی ہے کافر کے پاس تو تم پہ لازم ہے کہ تم اس سے اس کا حق مہر واپس دے دو، اور اس عورت پہ بھی لازم ہے اور اس شخص پہ بھی لازم ہے جس سے وہ جو اس مسلمان ہونے کے باوجود کافر ہونے والی عورت کو جو ہے مسلمان کے بعد کافر ہونے والی عورت سے وہ نکاح کرے گا کہ وہ مومن شخص کو جو ہے وہ اس کا حق مہر واپس کر دیں۔ اور اگر وہ واپس نہیں کرتا تو کیا کہا جائے گا، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے۔ تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو، کہ پھر تم ان سے جنگ کرو۔ اگر وہ تمہیں نہیں دیتے، کیونکہ کفار نے جو ہے لینے سے انکار نہیں کیا، دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم دیں گے نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم ان سے جنگ کرو اور اپنا جو حصہ واپس لو، یعنی مومن شخص کا جو ہے وہ حق اس سے واپس لو، یعنی اس کے مومن بھائی بھی جو اس کے لیے وہ جنگ کریں، اور پھر غنیمت مال غنیمت جو ہاتھ لگے اس میں سے اس شخص کا جو وہ حصہ ہوگا، یعنی جس کی جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ اس کے نکاح میں جاری ہے، کافر کے نکاح پاس جاری ہے، اور اس کو اپنے سابقہ شوہر کو، وہ اپنے سابقہ مومن شوہر کو جو ہے وہ حق مہر واپس نہیں کری، تو وہ جو اس کے مومن بھائی ہیں وہ ان سے جنگ کر کے مال غنیمت سے جو مال آئے گا اس میں سے اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو ادا کر دیں، باقی کا جو ہے وہ بیت المال ہو جائے گا۔ اور جو علماء ہیں وہ اس بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی مسلمان کافر کا خرچ کیا ہوا واپس نہیں کر سکتا تو بیت المال سے دیا جائے گا، اور اگر کوئی جو ہے شخص جس کافر شخص کو جو ہے مال دینا تھا، یعنی کہ مومن شخص کو جو ہے وہ حق مہر واپس آنا تھا اور وہ نہیں کرتا، تو پھر کوئی دوسرا مومن شخص جس کے پاس کوئی کافر عورت آئی ہے اور اس پر حق مہر واجب ہے کہ اس نے اس کافر شخص کو دینا ہے، تو اس مومن بھائی کو بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس عورت کا حق مہر جو ہے جو اس کافر مرد کو واپس کرنا ہے، اب وہ عورت مومن ہو چکی ہے، تو وہ اس کافر شخص کو نہ دے بلکہ اپنے مومن بھائی کو جو ہے وہ اس میں سے دے دے جتنا اس کا بنتا ہے، اور باقی کا جو ہے وہ اس کافر کی طرف جو ہے دے دے۔ کہ اگر وہ کیا کہنا چاہیے کہ جیسے کوئی ایسا کہ اگر وہ لوگ جو ہے وہ سیدھی طریقے سے سیدھے رستے سے جو ہے وہ نہیں دیں گے تو پھر کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ مومن لوگوں کا جو مال ہے وہ ان تک جو اللہ تعالیٰ کے پہنچانے کا وہ حکم دے رہا ہے۔ یہ ان آیات میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ اور پھر کہا کہ تم ان سے جو مال غنیمت لیا وہ، اور تو جن کی عورتیں واپس چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، خدا سے اس معاملے پر ڈرو جس پر تم ایمان، اس خدا سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اس کے میننگس لکھتے ہیں۔ فَإِن
وَإِن فَتَاكُمْ اور اگر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور اگر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے شیء من ازواجکم، شیء چیز یا کچھ، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفاری کفار کی طرف، فَعَاقَبْتُمْ پھر تمہاری نوبت آئے، فَآتُوا الَّذِينَ پس دے دو ان کو جن کی، مثل ما انفقوا، مثل مانت انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی انتم جو یا جس نے، الذی جس نے، انتم تم بھی اس پر، مؤمنون ایمان رکھنے والے ہو، آیت نمبر 11۔ ٹھیک ہے جی، کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو عورت تمہاری طرف جو ہے وہ کافر کے ہاتھوں سے آتی ہے، کافر کے پاس سے آتی ہے، تو تم پہ لازم ہے کہ تم اس کو آزما کر اس کا حق مہر ادا کر کے پھر اسے اپنے نکاح میں لے لو۔ اور جو عورت تمہارے یعنی مسلمان سے
تمہاری عورتوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھوں سے نکل کر جو ہے وہ کافر کے پاس چل جاتی ہے تو اس کا حق مہر وصول نہیں ہوا، تو پھر اگر اس شخص نے جو وہ مطلب کافروں نے جو کہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ حق مہر نہیں دیں گے، ہاں لیں گے ضرور، لینے کے معاملے میں شیر ہیں اور دینے کے معاملے میں نہیں، تو اس کے بارے میں حکم آیا کہ ان سے جنگ کرو، اور یہاں تک جنگ کرو کہ جو مال کی نعمت تمہارے ہاتھ آئے، تو جو عورتیں چلی گئی ہیں اس کو جو ہے وہ اتنا مال دے دو کہ جتنا تم نے ان پر خرچ کیا تھا، اور خدا جو ہے وہ اسے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ نیکسٹ آیت پڑھتی ہوں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبینک یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبینک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبائعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شریک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، تو نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے بیعت لینا چاہیے، جو بیعت لینے کا طریقہ ہے اس کے بارے میں یہ حکم آیا، اور یہ سوال پوچھا بھی جا سکتا ہے پیپرز میں کہ بیعت لینے کے متعلق کیا احکامات آئے ہیں، کس طرح سے پوچھا گیا، چونکہ زمانہ جہالیت میں جو ہے یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی جو ہے ان کو دفنا دیا جاتا تھا، اور لڑکوں کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مال و دولت کی وجہ سے زمین و جائیداد کی بنا پر جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی مومن عورت آئے، کوئی بھی عورت آئے، وہ مومن ہے یا نہیں ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ تم اس سے بیعت لو، اور اس کی بیعت سے جو ہے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے جو ہے وہ اپنے قول کی جو ہے وہ کتنی پکی ہے۔ ان سے پہلے تو بیعت لو کہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے اگر وہ کافر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو جو خدا وحدانیت کا جو کوئی خدا کا اور وحدانیت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے نزدیک بہت سارے خدا تھے ان کے، تو خدا نے کہا کہ ان سے پہلے بیعت لے لو کہ وہ نہ تو خدا کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گی، نہ ہی وہ چوری چکاری کریں گی، نہ ہی وہ جھوٹ بولیں گی، نہ ہی وہ قتل کریں گی، نہ ہی وہ بدکاری کریں گی کہ وہ برے فعل میں نہیں پڑیں گی، اور نہ ہی وہ بہتان لگائیں گی، اور نہ ہی وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا بہتان اپنے ہاتھ پاؤں میں باندھیں گی، یعنی کہ بہتان ان دی سینس کہ اگر وہ کسی پر جو ہے وہ جھوٹا الزام لگاتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کو اس بہتان کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اور نہ ہی جو نیکی کے کاموں میں، یعنی کہ وہ یہاں پر کسی چال کے طور پہ نہیں آئی کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ان کی جاسوسی کرے یا ان کے کاموں میں روڑے اٹکائے، جیسے کہ اس وقت کی جو ہے مشرک خواتین کیا کرتی تھیں، کہ نہ وہ نافرمانی کریں گے اور نہ ہی نافرمانی کے کام کریں گے اور نہ ہی نیکی کے کاموں میں کوئی رکاوٹ بنیں گی، تو ان سے بیعت لے لو، اور خدا جو ہے ان کو بخشنے والا ہے، وہ ان کی نیت کو دیکھتے ہیں وہ ان کو بخش دے گا، ان پر رحم فرمائے گا، اور اللہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں تک جو ان کے میننگ سے وہ لکھتے ہیں۔
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، کیونکہ بعض جو مطلب مال غنیمت کے طور پر بھی اگر کوئی خواتین جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگتی تھی تو پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر حق ہوتا تھا کہ وہ ان کی اجازت سے جو ان سے جو ہے وہ پوچھنے کے بعد کہ یا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نکاح میں اپنی خوشی سے آنا چاہتی ہیں تو وہ ان سے نکاح کر سکتے تھے، اور اگر وہ کسی مومن مرد سے جو ہے نکاح کرنا چاہتی تو اس کی بھی اجازت ہوتی تھی، اور اگر وہ آزادی چاہتی تھی تو اس کی بھی کھلی اجازت ہوتی تھی. لیکن سب سے پہلا جو حق ہوتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، اور پھر ان کو جانچ پڑتالنے کا بھی جو حکم بھی اور ذمہ داری بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ ذمہ تھیں. اذا کا جب تمہارے پاس آئے مؤمنات مومن عورتیں یبینہ کا بیعت کرنے یا بیعت کرے تمہاری یبینہ کا بیعت کرے وہ تمہاری علی ان پر کے اس پر کے ان لا یشرکنا کہ وہ شریک نہیں کریں گی لا کہ وہ شریک نہیں کریں گی باللہ اللہ کے ساتھ شیئن کسی بھی چیز کو ولا یسرقنا اور نہ وہ چوری کریں گی چوری کریں گی ولا یزنین اور نہ وہ بدکاری کریں گی ولا یقتلن
ولا یقتلن، اور نہ وہ قتل کریں گی. اولادہن، ان کی اولاد کو یا اپنی اولاد کو. اولادہن ولا یاتین، اور نہیں آئیں گی. اور نہیں آئیں گی ببہتان، ساتھ بہتان کے. یفترینہ، وہ باندھیں گی. وہ باندھیں اسے بین ایدیہن، درمیان ان کے ہاتھ کے. بین، درمیان، ایدیہن، ان کے ہاتھ کے. ایدیہن وارجلیہن، اور ان کے پاؤں. وَلَيَاسِينَكَ، اور آپ کی نافرمانی نہ کریں. فی معروف، نیکی کے کاموں میں. نیک کام میں. فبیہن، تو ان سے بیعت لے لو. واستغفر لہن، اور مغفرت مانگے ان کے لیے اللہ سے.
اور مغفرت مانگے لاہن اللہ ان کے لیے اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ رحیم نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 12 ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے واضح طور پر جو ہے وہ صورتیں بیان کر دی، حالات بیان کر دیے کہ کس طرح سے جو کون جو ہے وہ بخشش کے لائق ہے اور کس طرح سے بیعت لی جائے گی، کیا احکامات ان کے لیے نازل ہوئے کہ وہ کس طرح کی جو ہے وہ زندگی گزاریں گی اور کن کاموں کو وہ چھوڑیں گی، ترک کر دیں گی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور مغفرت مانگیں گی، کیونکہ نیکی کے کاموں پہ چلیں گی تو ان کو جو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ لاسٹ آیت پڑھتی ہوں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ مومنوں، ان لوگوں سے جن پر خدا غصے ہوا دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کفار کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو آخرت کے آنے کی بھی امید نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہاں پہ بیان کر دیا کہ تم لوگ جو مرضی کر لو، کہ جتنا مرضی جو ہے وہ پاپڑ بیل لو، ان کے ساتھ جتنے مرضی جو ہے وہ گاڑی رشتہ داری جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کر لو، دوستی کے جو رشتے بنانے کی کوشش کر لو، کہ یہ دل و دماغ سے منکر ہیں، انہوں نے اپنے جو ضمیروں کو بھی مار لیا ہے، انہیں کسی بھی بات پر جو ہے وہ بلیو نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ وہ جس طرح سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ انسان مرنے کے بعد آخرت میں ہی زندہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی نہیں ہوگی اور وہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ یہ لاسٹ ایک لائف ہوگی انسان کی، پھر اس کے بعد کے کیا حالات ہوں گے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں اگر انسان ایک مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا سوائے آخرت کے دن کے۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جی ان کے عقیدوں میں جو ہے وہ انسان کو جو ہے بار بار اٹھ جانے کی جو وہ امید ہوتی ہے، تو اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم بار بار غلطی کرتے جائیں گے، بار بار دھوکہ دیتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مارتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا۔ تو اسی طرح سے ان کو آخرت کے آنے کی بھی امید نہیں ہے، وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ کوئی خدا ہے، نعوذ باللہ کوئی خدا ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا ہے، کوئی ہمیں جاننے والا ہے، یا ہماری جو ہے زندگی اور ہماری جو ہے وہ سانسوں کی جو دوڑ کو سنبھالے ہوئے ہے، اور کوئی جو ہمیں ہمارے گناہوں پر عذاب دینے والا ہے۔ ان کے اندر کوئی ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کن کے آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جھکا رہے ہو، کہ اگر جھکنا ہی ہے تو وہ خدا کے آگے جھکو اور اس کے احکامات کے مطابق جھکو۔ اگر کوئی تمہارے آگے جو دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو پہلے اس کو جانچ لو، پرکھ لو اس کو، پھر اس کی طرف جو ہے وہ دوستی کا جو ہے وہ ہاتھ کو جو ہے وہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو جو ہے تھام لو۔ میننگ سیکھتی ہوں اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے لوگوں کہہ لو، یا اے آمنو، ایمان لائے، لا تتولوا، دوست نہ بناؤ قومن لوگ، غاضب اللہ غضب کیا اللہ نے جن پر غضب کیا اللہ نے، علیہم ان پر، کا تحقیق قد یئیسوا، تحقیق یئیسوا مایوس ہو گئے، من الآخرات، آخرت سے، کما یئیس، جس طرح مایوس ہو گئے، کما جیسے یئیس الکفار، جیسے کفار، کافر من سے، اصحاب والے، بالقبور، قبریں، قبروں، تیرہ نمبر کی یہ آیت تھی، لاسٹ آیت، لاسٹ آیت تھی۔ اب جیسے کہ اس میں بات بھی ہو رہی کہ مومنو ان لوگوں سے جن پر خدا نے غصہ ہوا یا خدا نے دوستی نہ کرو، کیونکہ کافروں کو جو ہے جس طرح سے مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت پر کے آنے کی بھی جو ہے وہ امید نہیں ہے۔ شروع جو صورت میں جو مضمون تھا خاتمہ پھر اسی پر ہوا، پھر یاد دلا دیا گیا کہ مومنوں کی شان نہیں ہے کہ جس پر خدا ناراض ہو جائے، جس سے جو وہ دوستی کا جو وہ تعلق ختم کر دے، رفاقت کا معاملہ ختم کر دے، تو وہ اس سے دوستی اور رفاقت رکھے۔
یعنی جس پر خدا کا غصہ ہوا خدا کے دوستوں کو بھی اس پر غصہ ہونا چاہیے. یعنی منکروں کو جیسے توقع نہیں کہ قبر سے کوئی بھی اٹھے گا اور پھر دوسری زندگی میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملیں گے. حالانکہ کچھ ان کے جو ہندو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویوز اور ہوتے ہیں اس حوالے سے, لیکن جو کافر ہیں ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں کہ ہم دوبارہ سے جی اٹھیں گے. ان کا اس بات پر کنسیپٹ ہی نہیں ہے, ان کا کنسیپٹ بالکل ہٹ کر ہے کہ وہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہونا, بس یہی ہلا گلا ہے جو انجوائمنٹ ہے, یہیں پہ جو ہے وہ جو انہوں نے دہشت گردی جو قائم کر رکھی کہ وہ اپنا غلبہ جو اسلام پر جو ہے وہ اور مسلمانوں پر جو وہ قائم رکھا. مطلب ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم ہی جو ہے وہ بادشاہ رہیں گے یہاں پر بھی اور مرنے کے بعد بھی, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی کچھ بھی. اور جو مر چکے ہیں ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے سلوک کرنا تھا پھر ظاہری بات ہے وہ تو ان کے اعمال کے مطابق ہونا تھا, تو اس لیے بھی وہ مایوس ہو چکے ہیں. تو کفار کا بیان ہے کہ یعنی جس طرح کافر جو قبر میں پہنچ چکے ہیں وہاں کا حال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور خوشنودی سے بالکل ہی جو مایوس ہو چکے ہیں, اسی طرح یہ کافر بھی آخرت کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر کے ختم کر رہا ہے کہ ان کو تو آنے والے دن کا ہی جو ہے وہ ان کو مطلب کہ ایک ہم انسان خطا کرتے ہیں, مسلمان جو کہ ایک مسلمان یا مومن بندہ جو وہ غلطی کرتا ہے تو فوراً معافی مانگ لیتا ہے اور اس کو اس بات کی امید اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر وہ سچی دل سے معافی مانگ رہا ہے. ان کو تو کسی بات کا امید اور کسی بات کا یقین ہی نہیں ہے اور اسی بیس پہ وہ گناہ کیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ دور رہو کہ جن پر میں بھی اپنا غضب جو ہے وہ نازل کرتا ہوں, تمہیں بھی جو ہے اس پر اپنا غضب نازل کرنا چاہیے. یہاں تک جو ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کی ایکسرسائز پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.